السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ آج کے کچھ پروگرام کے سوال، سب سے پہلے تو یہ سوال ہم اٹھائیں گے، کیا نگراں حکومت کو پنجاب کی جو ہے آج کے دن دفعہ 144 لگانا چاہیے تھا؟ پھر اگلا سوال ہم یہ پوچھیں گے ناظرین، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ دفعہ 144 لگا ہے تو اس مرتبہ پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑا مختلف تھا۔ اس مرتبہ پی ٹی آئی ایک طرف چلی گئی ای سی پی کے پاس شکایت لے کر کے، اور دوسری طرف یہ لاہور ہائی کورٹ جانا چاہا لیکن وہ نہیں آج جا پائے۔ تو اگلا سوال پھر یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کو بالآخر ای سی پی پر اعتماد ہو گیا یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ اور اگر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ پی ٹی آئی کو ای سی پی پر اعتماد ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا فائنلی جو پی ٹی آئی ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کر یہ اب سیاست کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعرات کے روز ٹاپ لیڈرشپ کی جو ہے پی ٹی آئی کی، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آئی ہے، اور آج انہوں نے کچھ دے پلیڈ بائی دا لا۔ اچھا، پھر ناظرین اسی حوالے سے، یہ لاہور کے حوالے سے یہ سوال ہم اٹھانا چاہیں گے، کیا علی بلال پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے مارچ 8 کو، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے حقائق جو دونوں طرف سے آ رہے ہیں اور اس میں سوال بھی اٹھتے ہیں۔ بہرحال کیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ پھر توشہ خانہ کے حقائق کچھ سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ 2002 سے لے کے 2023 تک کا جو ریکارڈ ہے ناظرین وہ سامنے آیا ہے۔ اس میں توشہ خانہ میں سے تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدر، سابق وزراء اعظم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہے۔ تفصیل دیا انہوں نے۔ نواز شریف صاحب نے 3,08,17,000 روپے کی مالیت کی گھڑی، کف لنکس، تسبیح، انگوٹھی، پین وغیرہ وہ لیے۔ آصف زرداری صاحب نے 13,51,68,000 روپے مالیت کی 3 گاڑیاں 2,02,72,212 روپے میں خریدیں۔ عمران خان نے 10,09,20,000 مالیت کی گھڑی، کف لنک، پین 2,01,78,000 میں خریدی۔ تو یہ جو بات کی جا رہی تھی بار بار کہ جی یہ چیزیں پبلک کریں تو پھر پتہ چلے گا، تو پبلک آج ہوئی ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو تفصیل سامنے آئی اس کے نتیجے میں کیا سیاست پر اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، کیا اس پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ ناظرین ہمارے ساتھ پینل میں آج موجود ہیں ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب، چیف ایڈیٹر ڈائریکٹر ڈیجیٹل ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے، اپنا پروگرام کرتے ہیں سلیم بخاری شو 24 نیوز پہ، سینئر اینالسٹ، اینکر اور ایڈیٹر رہ چکے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین محمد مالک صاحب، اینالسٹ، اینکر، ہوسٹ آف پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک، اور پریزیڈنٹ تو یہ ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی تک پاکستان کے نہیں لیکن 92 چینل کے اس مرتبہ پریزیڈنٹ ہے۔ مالک بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ، ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ مظہر، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین سلیم بخاری صاحب سے۔ اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دفعہ 144 لگا ہے کیا یہ لگنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حساب سے تو لگنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ 8 مارچ کو لگا کے ہم نے دیکھا کہ جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دفعہ 44 لگتی ہے وہی سب کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی جان بھی گئی، اسی طرح سے لاٹھی چارج بھی ہوا، اسی طرح سے ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی۔ تو یا تو اس کے لگنے کے بعد پھر کچھ نہ ہوا ہو تب تو چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ کہ آج خود عمران خان صاحب نے اس ریلی کو پوسٹ پون کر کے بہت پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے خیال سے اب لوکل جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جسٹس جو ہیں اس کو ہمیشہ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کل کی ریلی کا اگر کہا ہے تو کل کی ریلی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر جہاں تک ان کے پی ایس ایل کے میچز کا تعلق ہے
وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، تو شاید کل بھی ہوگا، یا کل نہیں تو پرسوں ہوگا. تو اگر وہ ان کی ریلی کا روٹ ایسا ہے جس سے جو ٹیموں کا روٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اتنے اسٹرانگ ہینڈ ٹیکٹسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلی ان کو نکالنے دینی چاہیے. جی مالک، آپ کی کیا ویو ہے اس پر؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں رائٹ تو ہے ان کا ریلیز نکالنے کا، لیکن عمران خان خود اسپورٹس مین ہے، خود ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. بٹ آئی تھنک دس از پالیٹکس. وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک کانفرنٹیشنل ایشو بنتا رہے اور گورنمنٹ کو صفائیاں دینی پڑیں سب کچھ، ورنہ ریلی اگر 2-4 دن میں ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اب پی ایس ایف، تو اس کے بعد ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سائڈس کے آرگومنٹ آل کنکلوسیو یا آل جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا روٹ اور ہے اور اگر آپ روٹ کے اندر کرنے بھی دیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا. لیکن میرے خیال سے یہ اصل میں تسیم اتنی زیادہ پولرائزیشن اور نفرتیں آپس میں ہو گئی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور ہر کوئی وانٹس ٹو میک اے میکسیمم پوائنٹ. وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو دکھائیں کہ دیکھیں اب ہم نے رگڑنا شروع کر دیا عمران خان کو، ہم اس کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے، ہم اس کو لاہور میں جلوس نہیں نکالنے دیں گے. انہوں نے بھی کرنا، انہوں نے اپنے ورکروں کو کرنا ہے کہ ہم اتھارٹی نہیں مانتے ان کی، یہ چور گورنمنٹ ہے، فلانی گورنمنٹ ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے، تو ہم نے بھی ایک پوائنٹ بنانا ہے. سو دس از ناٹ اباؤٹ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ان کی پالیٹکس ہے ڈیفائنس انہوں نے دکھانا ہے، ان کی پالیٹکس ہے کہ ہم پاور میں ہیں، ہم نے اپنا زور دکھانا ہے. سو انفارچونیٹلی اس کا ٹوٹل ایک پولیٹیکل چیز ہے. اس میں دونوں کے اگر آپ آرگومنٹ میں دیکھیں تو میرٹ بھی ہے، اور دونوں کے آرگومنٹ میں دیکھیں اگر ریشنلی تو دونوں بڑے آرام سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جی لیکن یہ بتائیں مالک، اس سب میں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے، اور کیا کرنا ہے، مطلب کیا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ہی استعمال کرتی رہے گی؟ ان کو کب موقع ملے گا جا کے کیمپیننگ کرنے کا؟ مریم نواز صاحبہ تو شی از آل اوور دا پلیس اور بڑی اپنی متحرک ہیں اپنی کیمپیننگ میں. تو اور یہ جیسے سلیم بخاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں، روٹ تو کہیں اور ہے، وہ مطلب اسٹیڈیم کہاں ہے اور یہ کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ تو اس میں تھوڑی سی پیرٹی تو شاید ہم نہ رکھ پائیں، اس میں حکومت کو تو جواب دہ ہونا پڑے گا اس میں. نہیں دیکھیں، گورنمنٹ تو چاہتی ہے کلیش ہو، بار بار چاہتی ہے یہ کلیش ہو، بیکاز یہ شاید پہلی باری ہوا ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جو وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ چاہتی ہے نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے کوئی نیا آرڈر نکلے. یہ پہلی باری اب ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی بینیفیشری خود گورنمنٹ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ نظام ڈیمیج ہوتا اور ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اینارکی اس وقت میں ہوتی ہے، پھر ان کے پاس ایک بیانیہ مل جاتا ہے کہ ہم نے دیکھیں ریاست پہ اپنی سیاست قربان کر دی. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں عمران خان جیتتے ہیں تو وہ تو چاہیں گے اگر ہم نے 4-5 سال باہر بیٹھنا ہے تو پھر یہ بھی باہر بیٹھیں اور کوئی اور بیٹھا رہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں سے کیا نیا آرڈر نکلتا ہے. اور دوسرا دیکھیے، جو مریم کی جتنی سپیچز ہیں اس میں ایک تھیم کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ پہلے ترازو برابر کرو، پہلے حساب ہوگا، پہلے عدالتی انصاف ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جتنے آپ کو ایگزیکٹو سگنل مل رہے ہیں، کسی ایک ایگزیکٹو سگنل سے نسیم آپ کو کبھی لگا کہ الیکشن ہونے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں لگا، باوجود اس کے اسٹیٹمنٹس کھل کے سامنے آگے میں. اچھا، یہ انٹیلیجنس کمیٹیز کی جو بڑی کنوینئنٹ ہوتی ہیں بریفنگ ریکمنڈیشنز، وہ بھی آ گئی کہ جی بہت خطرناک ہے، 3 مہینے کے لیے تو الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ کیسی ٹیرر تھریٹ ہے جو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ یا کیا 3 مہینے کا کوئی پلان آیا ہے کہ 3 مہینے میں ہم نے اتنے لوگ پکڑ لینے یا نہیں پکڑ لینے؟ کہ ہر چیز کچھ ابھی دیکھیں، اسٹیج 1 اسٹیج 2 مجھے نظر آتی ہے. اسٹیج 1 یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اور پروونسز کے الیکشن اکٹھے ہوں. جب یہ اکٹھے کی طرف اگر بات لے جاتے ہیں کسی طرح کھینچ کے، ٹائم ضائع کر کے، پھر الیکشن نیشنل اسمبلی کے پوسٹ پون کرنے کی بہرحال بڑی ٹف کال ہے. لیکن وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مینوورنگ روم ہے جو پروونس میں نہیں ہے. پھر اب آپ کو نظر آئے گا کہ جی وہ اب آگے ہو رہے ہیں پروونسز کے. مجھے تو فرینکلی کہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اور آئی تھنک ایک ڈیلیبریٹ پرفیکٹ اسٹارم کریٹ کیا جا رہا ہے اس ملک میں. اور یہ اچانک ایسے نہیں ہو گیا نسیم کے اچانک 16 سال بعد ایک چیئرمین نیب دوبارہ جنرل صاحب لگ گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف بھی 3 ماہ کے بالکل انڈر دا ریڈار کے بعد سڈنلی ہائی پروفائل وہ بھی سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بزنس سینٹر میٹنگ کر لی ہے، بلوچستان میں جا کے اسکیمز بھی اناؤنس کر دی ہیں.
then we see reimagining پاکستان کا بڑا ایک سالڈ ایک پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے. اور جب آپ سروے دیکھتے ہیں ابھی گیلپ والا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ 60% لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں شاید ایک نیا سیٹ اپ بھی, ایک نئی پارٹی کی بھی جگہ ہے. اگر یہ عمران خان کو کر دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, کچھ کر دیں, اندر کر دیں, لیٹس سے ورسٹ کیس سینیریو میں 2 منٹ میں آپ سے 10 سیکنڈ میں بات کر لوں گا, بنتا ہے تو یہ جو ووٹر بیس ہے, یہ ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ یہ ووٹ بینک میں پی ایم ایل این کو تو نہیں جانا, اس ووٹ بینک میں پیپلز پارٹی میں تو نہیں جانا, پھر ایک ری امیجنڈ ووٹ بینک بھی تو ہوگا نا. آئی تھنک لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ. اور اگر جب آپ اپنے ڈاٹس جوڑنا شروع کرتے ہیں تو ڈاٹس جڑنا شروع ہو رہے ہیں. جی میرا خیال ہے سوال یہی ہے کہ جو ڈاٹس ہیں وہ اسی طرح جڑیں گے جیسے کہ جوڑنا کوئی چاہتا ہے. مطلب یہ آپ موٹیویشن پر بات جو کر رہے ہیں کہ ہاں وہ اپنی جگہ ہے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مالک نے پورا کھینچا خاکہ, میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے, تو یقینی طور پہ عمران خان تو متعدد مرتبہ یہی کہہ چکے ہیں. آج جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اوپننگ میں, تو کیا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ہیز ڈیسائیڈڈ فائنلی کہ وہ ہی ول پلے ود ان دا سسٹم تاکہ سسٹم چلتا رہے اور کل کو ان کو ووٹ ملنے کا موقع ملے؟ میرے خیال سے آج کا ان کا جسٹر جو ہے اس کو اس لائٹ میں دیکھنا بالکل درست ہے. اور جس طریقے سے ان کے 2 بڑے سینئر اسٹالورٹس جو ہیں پارٹی کے, وہ الیکشن کمشنر سے ملے بھی ہیں, آپ نے خود بھی ان کا ذکر کیا, تو ایک طرح سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کہیں نہیں جا رہا, اسی کے تحت یہ الیکشن ہونے ہیں, لہٰذا اب ہمیں اپنی لائنیں سیدھی کرنی چاہیے. تو ایک تو مجھے یہ اس کے اوپر بالکل لگتا ہے, اور مالک نے بہت ساری گفتگو جو ہے ان کی, وہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, وہ ان کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. ایک کوشش ضرور ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی طریقے سے اس سسٹم یا اس آنے والے الیکشن سے عمران خان صاحب کو باہر رکھا جائے. اس کے لیے بہت ساری باتیں جو ہے اس کی کسی انٹرپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے مریم نواز جو کہتی پھر رہی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہونے جا رہے ہیں. یہ ایسا ہے نہ کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہمیں پی ٹی آئی میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ عدالتوں میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت میں خود کہتی ہے کہ جناب آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, ایک دفعہ حملہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے لیکن ہم نے ریلی نکالنی ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ, یا ان کے تھریٹ پرسیپشن جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہونے والا ہے, یا وہ غلط ہے, اور یا ان کا ریلی نکالنا غلط ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, نہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ریلی نہ نکالیں, لیکن یہ پوائنٹ سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے تو آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, ریلی نکالنی ہو تو ایوری تھنگ از آل رائٹ, وچ از مچ مور ڈینجرس دین گوئنگ ٹو دا کورٹ. تو وہ جب گھر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا, یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تو چلتا ہے مخالف پارٹیوں کی طرف سے. ادھر سے چور چور ڈاکو کی تکرار آج تک ختم نہیں ہوئی ہے, یہاں سے بزدل اور چوہے کی تکرار ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے نتیجہ تو کوئی نہیں نکلے گا, نہ ہم کسی پار اتریں گے, لیکن یہ ریٹرک تو چلتی رہے گی. پاکستان کی سیاست سے اگر آپ ریٹرک نکال دیں تو مجھے بتائیں باقی ہے کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کمیونیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے تھرو کریں. بہت بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور مور امپورٹنٹلی ہی سٹنگ ان لاہور. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کٹی کی سچویشن جو ہے اس کو جاری رکھیں, اور دوسری طرف سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور آپ کی ہر بات مانیں بھی. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی, اور ساتھ ساتھ کہ وہ جب نکلیں ریلی کے لیے آپ کہیں جی سیکشن 144. ناظرین, اہم باتیں ہیں, اور سب سے بڑا یہی ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مالک کہ جی یہ ہونے نہیں جا رہا الیکشن اور یہ وجوہات ہیں, کیا یہ اس طرح کا اگر پلان ہے تو کیا وہ سکسیڈ کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی سیاست کے حوالے سے, اور جو عمران خان صاحب 2 مرتبہ ریلی نکالنے کی کوشش کی, آج بھی نہیں اجازت ملی. اب وہ انہوں نے ہی از ٹرائنگ ٹو پلے بائی ٹرائنگ کیا ہی ایکچولی ہیز ریورٹڈ پلئنگ بائی دا رولز, خاص طور پہ اس معاملے میں, اور کورٹ اور ای سی پی جانے کا انہوں نے طے کیا. ای سی پی تو چلے گئے, لیکن اس سے پہلے ہم اس معاملات پر جائیں جو کہ
مالک صاحب نے اٹھائے ہیں اور سلیم بخاری صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ دونوں پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھیں کہ علی بلال پہ کیوں بخاری صاحب جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ دیکھیں نسیم، یہ معاملہ اتنا گھمبیر اور اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے کہ اس کو اب کسی بھی طرح سے سیٹل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے. چاہے آپ ویو پوائنٹ دیکھ لیجئے پی ٹی آئی کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک کارکن کا قتل ہوا ہے. دوسری طرف حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بندہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے، اور یہ ملبہ حکومت کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو دونوں کے پوائنٹ آف ویوز تو بالکل کنٹراسٹ ہیں. اور حکومت جو ہے اور پولیس خاص طور سے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس ہے. انہوں نے جو مرحوم کے والد ہیں ان کو بھی اپنی طرف کر لیا ہوا ہے، وہ ان کے حق میں بیانات جاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر اور آئی جی کے اوپر جو الزامات لگائے تھے انہوں نے اپنی پہلی ایف آئی آر کی درخواست میں وہ واپس لیتے ہیں، اور انہیں پولیس کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ ہے. اب یہ ایک ٹیلرڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ مینوفیکچرڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ انڈر سٹریس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے خیال سے کسی ایک کمیشن کا ہونا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی اگر سمجھتی ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے تو ان کو دوسری طرف کے پوائنٹ آف ویو کو یعنی ختم کرنے کے لیے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کی ونڈیکیشن کے لیے کسی نہ کسی جوڈیشل کمیشن کا سہارا لینا ہوگا. وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں یا جو بھی ہوں، یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن میرے خیال سے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک کمیشن بنا دے، تاکہ جو دلوں کے اندر بدگمانیاں ہیں، جو لوگوں میں شک و شبہات ہیں، جو ایک قسم پرسی کی داستان اس حوالے سے کہ ایک ورکر کا رتھلیس قتل کیا گیا ہے، وہ تاکہ سیٹل ہو سکے. اس کو سیٹل کیے بغیر میرے خیال سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا موڈ پوائنٹ بھی بنے گا اور پوائنٹ آف کلیش بھی بنے گا. جی مالک، یور ٹیک. لیکن آئی تھنک بالکل کمیشن بننا چاہیے. بالکل یہ بخاری صاحب کی بات ٹھیک ہے. اس میں ایشو ہے کیا؟ سچ سامنے آ جائے گا، وہ ڈفرینس. لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے، سنگل جج کمیشن نہ بننے اگر لاہور ہائی کورٹ کا بننا ہے، بکاز وہاں پہ بڑی بحث ہے. آئی تھنک اگر ہو کم از کم 2 ممبر کمیشن ہو، جو بھی کمیشن ہے، وہ کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی، ان دونوں کی کریڈیبلٹی سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر تو 1 ممبر کمیشن لگا تو دونوں سائڈ بعد میں ریجیکٹ کر دینا. سو آئی تھنک کانسٹیٹیوشن آف دا کمیشن از ویری امپورٹنٹ. لیکن آئی ایگری ہونا بالکل چاہیے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ مسنگ پرسن والا کمیشن نہ بنے کہ جو پھر کمیشن بنے پھر رپورٹ ہی نہ آئے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ناظرین یہ تو ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. کلیئرلی یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. مالک، آپ میاں نواز شریف صاحب کو ملے تھے لندن میں ناٹ ٹو لانگ اگو. تو یہ جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں کہ بھئی پلان کیا لگ رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یو نو ایز اپوز ٹو واٹ از بینگ سیڈ، تو میاں نواز شریف صاحب ان تمام معاملات سے واقف ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از ہز گیم پلان؟ ڈز ہی ہیو اے گیم پلان؟ جی سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا ناظرین، لیکن مالک صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کو بھی واپس لیتے ہیں. اچھا جی مالک، آر یو دیر؟ سوری، میرا وہ میوٹ پہ ہاتھ لگ گیا تھا. دیکھیں، وہ میاں صاحب سے میری ملاقات پولیٹیکل ٹرمز میں بہت عرصہ پہلے ہوگی. وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں تھی. اچھا، دنیا بدل جاتی ہے 1 مہینے میں. اب تو 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے. دیکھیں اصل چیز کیا ہے. تب مریم کہتی تھی کہ اگر عمران خان آپ لوگ مجھے گارنٹی دے دیں ان کی زندگی کی، سیفٹی کی، وہ آج شام کو پاکستان آ جائیں گے. اب تو اپنی گورنمنٹ ہے، نہیں آ رہے. دوسرا ان کا بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ میاں صاحب آ کے الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے اور ایکول پلینگ فیلڈ ہوگی. تو اگر وہ الیکشن کیمپین لیڈ کرنے نہیں آ رہے تو اس سے 2 ہی مطلب ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان کو وہ گارنٹیز نہیں ہے کہ ان کا کیس کم از کم کنوکشن سسپینڈ ہو جائے گی اگر اوور ٹرن نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے اور ہم نے نہیں کروانے. سو میرے نزدیک تو میاں صاحب کا آنا نہ آنا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. وہ اس الیکٹورل ویدر کاک ہوں گے اس وقت. میں تو ان سے دیکھوں گا کہ بھائی اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا. لیکن وہاں سے کوئی ایسا سگنل نہیں آ رہا. اور جو ان کے قریب لوگ ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، ہاں جی جلدی انشاءاللہ جی آ رہے ہیں. کدوں آ رہے ہیں؟ تو 5 سال ہو گئے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی اس میں کچھ ہو رہا ہے. اچھا، یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ان کو الیکشنل باک سمجھتے ہیں. آئیں گے تو پھر
اس کا مطلب الیکشن ہوں گے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تمام جو باتیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کرنے الیکشنز کروانے, اور ہم نے یہ سنا کہ جہاں یہ بھی کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جینوئنلی چاہتے ہیں الیکشنز ہوں اور آپ کو ہر ایک سے کیا لڑائی لڑنی ہے, آپ اب طریقے سے چلیں, یعنی کہ قانون کے دائرہ کار میں ای سی پی کو تو یہ نہ سمجھیں کہ اٹس اے پارٹی ایٹسٹرا. تو ای سی پی کے حوالے سے جو بھی رپورٹس مل رہی ہیں لگتا ہے کہ وہ تو ڈٹرمنڈ ہے, بڑی کلیئر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 220 انووک کر دیں گے کہ اگر کسی ادارے نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا. اور آن اے لائٹر نوٹ کل احسن اقبال صاحب ہمارے شو میں کہہ کے گئے کہ جی ہم نے کہا پیسے دیں گے ڈار صاحب, انہوں نے کہا جی پیسے کی کیا بات ہے, اگر الیکشنز کے لیے دینے پڑے تو ڈار صاحب الیکشن ٹیکس لگا دیں گے. تو بہرحال آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کیا الیکشن کمیشن ول ہیو اٹس وے, یا بالکل مالک جو کہہ رہے ہیں اسی حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے کہ نو الیکشنز نو الیکشنز نو الیکشنز؟ دیکھیے اپیرنٹلی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو مالک کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں بھی ایسا ماحول نہیں لگ رہا کہ بس الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر الیکشن جیتنا ہے نون لیگ نے تو وہ اکیلی مریم کے بس کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا. ان کے راستے کیسے بنیں گے ہم نے دیکھا حال ہی میں راستے بنتے ہوئے, جب بننے لگتے ہیں راستے تو منٹ بھی نہیں لگتا ہے. کیا اسحاق ڈار صاحب نارمل حالات میں واپس آ سکتے تھے؟ کیا سلمان شہباز واپس آ سکتے تھے؟ تو یہ راستے بنتے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں, تو راستے بنتے میں تو دیر نہیں لگتی ہے. تو اگر الیکشن مسلم لیگ نون نے ڈھنگ کا لڑنا ہے اور عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے پنجاب میں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا گڑھ ہے, تو نواز شریف کا آنا انیویٹیبل ہے. اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ تر تحریک انصاف کے کیمپس میں چل رہی ہے. وہاں کی ٹکٹس کی ایوارڈ بھی ہو رہا ہے, لوگ جوک در جوک آ بھی رہے ہیں ٹکٹس لینے کے لیے. یہاں ابھی تک اعلانات کے اوپر بات چل رہی ہے. ابھی کل بیلنس کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی ہم نے فائنل لسٹ جو ہے وہ نواز شریف کو بھیج دی ہے. بھائی تو لسٹ بنی کہاں ہے؟ ابھی تو ہمیں لسٹ بننے کی خبریں بھی نہیں آئی ہیں. اینی وے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو الیکشن اسی صورت میں ہوں گے پنجاب میں, اور جب نواز شریف صاحب آئیں گے, اور نواز شریف صاحب اس وقت آئیں گے جب ان کے آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. وہ اب کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں کسی نے کہا ہو کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بات گارنٹیز پر طے ہوگی. اس کے لیے صاف شفاف راستہ ان کا بنانا پڑے گا, چاہے آپ ان کی حفاظتی ضمانت منظور کریں, چاہے عدالت ان کی سزا معاف کر دے, چاہے پریزیڈنشل پارڈن لی جائے, جو بھی ہو کچھ نہ کچھ ہونے ضرور جا رہا ہے. وہ واپس آئیں گے تبھی تو الیکشن ہوں گے پنجاب میں, ورنہ نہیں ہوں گے. اچھا مظہر, ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے آج تفصیلات جو ہیں وہ جاری ہو گئی, اور سب جو پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس وغیرہ نے تحائف خریدے اس کی ڈیٹیل آ گئی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دی انٹینٹ بیہائنڈ اٹ؟ کس کو فائدہ, کس کو نقصان, یا بس ایسے ہی یہ پبلک ہو گئی سب چیزیں؟ دیکھیں نسیم, کچھ بھی کر لیں اس وقت میرے نقطۂ نظر سے پی ڈی ایم, پی ایم ایل این ان پرٹیکولر, ان کو بہت دیر ہو گئی ہے. پی ٹی آئی اس ریس میں بہت آگے نکل گئی ہے. پچھلے 11 مہینے سے عمران خان اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے ورکرز کو انہوں نے مسلسل چارج رکھا ہوا ہے. اب جس وقت بھی الیکشن ہوں گے تو سب سے زیادہ متحرک جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ آپ ابھی کریں, آج سے 3 مہینے 4 مہینے بعد کریں. مجھے پی ڈی ایم, اگلا الیکشن پی ڈی ایم کا یا پی ایم ایل این کا نظر نہیں آ رہا. مجھے اگلا الیکشن پی ٹی آئی کا ہی نظر آ رہا ہے. اب آپ الیکشن نہ کرائیں, آپ سال بھر کے بعد الیکشن کرائیں, تو کیا سال بھر کے بعد یہ جس طرح بڑی اسٹرینج سی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں سبمٹ ہوئی, یعنی جو رپورٹ ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں بھی نہیں ہے, جو رپورٹڈ ہوا ہے وہ یہ کہ جی 3-4 مہینے کے لیے وہ ملتوی کر دیا جائے الیکشن. یہ بہت ہی اسٹرینج سی رپورٹ سب اگر ایسے ہی ہے, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ آپ 3-4 مہینے کے لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیں. تو کیا 3-4 مہینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟
دہشت گردی کی صورتحال ختم ہو جائے گی. اور یہ کوئنسائڈ کر رہی ہے with the position taken by the finance ministry کہ جی ہم پیسے نہیں دے سکتے. اب یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت اور موجودہ غالباً اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں چاہ رہی, اور اس کا ریزن اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کمفرٹیبل پوزیشن سے الیکشن جیت جائے گی. اب نواز شریف صاحب کے بھی میرے نقطہ نظر سے آنے میں دیر ہو گئی ہے. مریم نواز بہت متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت لوگ یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ جنرل فیض نے کیا کیا تھا یا جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا. اس وقت لوگ صرف ایک چیز کہ آپ مہنگائی خدا کے لیے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ہماری مصیبت ہو گئی ہے. بہت سے بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن پہ بھی جا کے کہتے ہیں کہ جی ان سے کب نجات ملنے والی ہے. تو وہ جو اوور آل بیانیہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی پی ڈی ایم کو الیکشن نہیں جتوا سکتی. یہ مہنگائی پی ایم ایل این کو, چاہے آپ کوئی بھی اینٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کریں, اینٹا عمران نیریٹو بلڈ کریں, یہ ووٹ پڑے گا مہنگائی کے خلاف ووٹ پڑے گا, یہ ووٹ پڑے گا. اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ جو اس وقت جو گراؤنڈ پہ پارٹیز ہے, گورنمنٹ ہے, اسی کو بھگتنا پڑے گا. اب آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ جی یہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے, 11 مہینے کے پیریڈ میں آپ نے ایک ریلیف نہیں دیا لوگوں کو, کوئی ایک ریلیف نہیں دیا, اور اپنے لیے ریلیف لیا ہے. تو ایسے میں آپ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں گے؟ نیب کے کیسز آپ نے اپنے اوپر ختم کروا لیے, باقی چیزیں تو لوگوں کو کیا ملا ہے؟ تو لوگوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اب آپ عمران خان کو توشہ خانے میں اب وہ کر دیں. اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ تمام پرائم منسٹرز کے وہ ظاہر کریں گے, اور یہ نیریٹو غالباً بلڈ کریں گے کہ جی باقی سب نے جو ہے وہ ہم نے تو شو کیا ہے اور ہم نے لیگلی کیا ہے, اور عمران خان نے جو ہے لیگل کیا ہے. اس وقت تو پالیٹکس جو ہے وہ رائٹ اور رانگ, رائٹ اور لیفٹ, وہ گھوم رہی ہے ایک ہی شخص کے گرد, اور وہ زمان پارک کے گرد گھوم رہی ہے, ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے. بریک لیتے ہیں, کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں توشہ خانہ کے حوالے سے جو آج ڈیٹیلز پبلک کی گئی ہیں, اس کا کیا اثر ہوگا, اگر کچھ اثر ہوگا عمران خان صاحب کے کیس پہ. بخاری صاحب. جی دیکھیے, یہ کہنا کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ توشہ خانہ کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہو رہی ہے, اس سے ایک ایسے شخص پہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہو, ایک ایسے شخص پہ جس کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہ ہو کہ وہ ایک آنیسٹ اور کلین آدمی ہے, جس کو سپریم کورٹ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہو, اس کے اوپر اس قسم کی اسپرشن کا کاسٹ ہونا, اور خاص طور سے جو ان کی فیملی کو ملوث کرنا ہے اس میں, جس طریقے سے اب ہم سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی نیب نے بلا لیا ہے یا ایف آئی اے نے بلا لیا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم یہ آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ تو درست نہیں ہوگا. تو اس کا خاطر خواہ اثر آلریڈی پڑ چکا ہوا ہے, اور اس کیس کی جو اس وقت سٹیج ہے اس سٹیج کے اوپر بھی میرے خیال سے یہ باتیں اب اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہیں. اس میں سے وہ بالکل بری ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, بالکل ہو سکتے ہیں, یا انہیں کسی قسم کی کوئی سزا جزا دی جائے گی. یہ فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا, لیکن توشہ خانہ اتنا آسان توق نہیں ہے جو گلے سے اتار کے کسی وقت بھی سڑک پہ پھینکا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, جس طرح کے کیسز ان کے خلاف بن رہے ہیں, 3 کیسز بہت اہم ہیں. اس میں ٹیرین کا معاملہ ہے, اس میں فارن فنڈنگ ہے, اس میں توشہ خانہ ہے. وہ خان صاحب یہ سمجھ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہو جائیں تاکہ ان کیسز کے کسی بھی منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ان کی حکومت بن جائے. جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا گراف ان کا اتنا ہائی ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں. حالانکہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہوا کہ جی الیکشن دونوں ایک ہی دن ہونے چاہیے, صوبائی اسمبلی کے بھی اور جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہے وہ بھی. فرق صرف 3 مہینے کا گیپ ہے. اگر آپ آج یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کروا لیں تو پھر مئی جون جولائی 3 مہینے رہ جاتے ہیں, صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ڈیو ہو جائے گا. اب یہ کہیں ریکنسائل کر لیتی ہیں دونوں بڑی جو ڈیوائیڈز ہیں,
کہ بھئی کوئی بیچ کی ڈیٹ رکھ لی جائے یا پھر تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن خان صاحب کو جلدی ہے، خان صاحب کی پوری قیادت کو جلدی ہے، کیونکہ پاپولیرٹی کا گراف ایک طرح سے قائم رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آخری بات میں عرض کر دوں، جو رسپانس خان صاحب کو حکومت سے نکلنے کے فوراً بعد ملا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تمام بڑے شہروں میں لوگ ابل آئے تھے. وہ 25 مئی کو نہیں تھا، اور جو 25 مئی کو تھا وہ 26 نومبر کو نہیں تھا. اور جو اس کے بعد ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس میں، حالانکہ کال دی گئی تھی پارٹی کی طرف سے کہ سارے وہاں لوگ پہنچیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی گراف کو ایک جگہ ساکت نہیں کیا جا سکتا، نہ آج تک ماضی میں کسی نے کیا ہے اور نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے. جی لیکن آپ نے جیسے فرمایا لیڈنگ ووٹ گیٹر یہی ہیں اس وقت، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے پروگرام کے شروع میں. جی تو جی مالک یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کے جو تمام ڈیٹیلز پبلک ہوئے ہیں will it have any impact on عمران خان؟ میرا خیال ہے مارجنل، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بخاری صاحب، میرا خیال میں مارجنل امپیکٹ ہوگا. لیگل ایشوز زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ لیگل ان کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جو ان کے لوگ ہیں، فالوورز ہیں، وہ اس کا کرتے ہیں CBA کاسٹ بینیفٹ، ان کے نزدیک ہے نہ ہوتا اچھا تھا، شرمندگی ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن ان کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس سے وہ کہیں گے کہ بس اب ہم خان سے ہٹ رہے ہیں یا ہم نے خان کو ریجیکٹ کر دیا. بیکاز جتنے لوگ عمران خان کا، دو ان کی اسٹرینتھس ہیں، ایک ان کے اپنے فالوورز ہیں اور بہت سے ان کے اس وجہ سے بھی لوگ ان کو پریفر کر رہے ہیں کہ ان کی باقی ٹیم سے بہت زیادہ خندق ہے، جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. بائی ڈیفالٹ بھی بہت لوگ ملتے ہیں. تو توشہ خانہ پرسپچولی میرے خیال میں ان کو ڈیمیج نہیں کرے گا. یہ آج الیکشن ہو کچھ ہو، یہ ایک بات چلے گی، تقریروں کی حد تک چلے گی، اچھالے گی PDM اینڈ آل، لیکن میرا خیال ہے فرینکلی ان کی ووٹ بیس کو یا اس کو یہ کٹن نہیں کرے گی. ہاں لیگل اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہو جائے، وہ لیگل ان کو پریشانی ہونی چاہیے، وہ بھی ہے، ان کا کیس بھی ہے. بٹ آئی تھنک ادروائز توشہ خانہ ول ناٹ ٹچ ہم. دیکھیں عثمان بزدار کی ساری باتیں ہوتی تھیں، خود سارے کہتے تھے کہ جی وہ تو آئے ہیں پھوکوں پہ، آئے ہیں پھوکوں پہ رہیں گے، سب کچھ ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چلتا رہا نا کام. 3.5 سال نکل گئے اور آج کوئی عثمان بزدار کی بات بھی نہیں کرتا. اٹ واز ون آف دا بگیسٹ ریزن جو فریکچر آرمی کے ساتھ ہوئی تھی عثمان بزدار، اس کا بڑا کرٹیکل ایک پیوٹل چیز تھی اس کانفلکٹ کے اندر. لیکن لائف گوز آن اور لوگ کہتے اچھا ہوا جی چلا گیا، فارغ ہو گیا. تو عمران خان کی اتنا زیادہ ان کا وہ قد ہے اپنی پارٹی میں اور اپنے فالوورز کے آگے کہ فرینکلی ایوری تھنگ ایلس از آف اے سیکنڈری امپورٹنس. یہ بات ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ واٹ از آف امپورٹنٹ از کہ کورٹس ججمنٹ کیا دیتے ہیں. میرا خیال ہے دیٹ ول بی دا بگ کوشچن کہ کیا لیگلی وہ اس میں کسی طریقے سے ڈز ہی گیٹ ڈیمیج لیگلی. تو آپ تینوں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں، ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.